لیے اس کو یہاں پہ روک دیجئے، لائٹ آن کر دیجئے۔ ویسے تو جو کچھ مولانا صاحب فرما رہے تھے اس کے بعد دل کے دیے جلنے چاہیے، دل کا دیا جلائیں۔ اس تقریر پہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق اب سب دوستوں نے سنا۔ اس تقریر پہ کیا وہ بےہودگی یا طوفان بدتمیزی جو اٹھایا گیا کوئی بنتا ہے؟ مولانا کا قصور ایک ہے، یقیناً وہ قصور ہے۔ سردار عبدالمجید صاحب، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، مولانا کا قصور ایک ہے۔ صوبہ بلوچستان میں مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود، صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود، آج سندھ میں بھی مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود۔ میں کہہ رہا تھا کہ مولانا کا ایک قصور ہے کہ وہ قصور کے جلسے میں جمعیت علماء اسلام کو لے کے پہنچ گئے۔ پنجاب کے وہ لوگ، پنجاب کا وہ مزدور کسان، پنجاب کا وہ عوام جو نہیں جانتا کہ جمعیت علماء اسلام اس کا منشور کیا ہے، وہ کیا سوچتی ہے، وہ سب کچھ مولانا نے عام لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں کے کسان کو، وہاں کے مزدور کو جاگنے کا مشورہ دیا، ان کو بتایا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو بتایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتانا، یہ جگانا یقیناً مولانا صاحب کا قصور ہے۔ اگر آپ باقی ریمیننگ تقریر بھی سننا چاہیں گے تو یہ ریمیننگ بھی سنا دیں گے، مگر اس پہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا معافی مانگو۔ کیا اس پہ معافی بنتی ہے؟ کیا اس پہ کوئی چیز خلاف قانون ہے؟ تو کچھ خلاف قانون نہیں ہے، مگر کچھ خلاف مفاد تو ہے نا۔ مفاد یعنی پنجاب جہاں پہ آدھی سے زیادہ جو ہے آبادی بستی ہے، وہاں کے لوگوں کو مولانا جگا رہا ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کو مولانا جگا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مکنہ تم میرے بھائی ہو۔ پاکستان کی بات کر رہا ہے، دستور کی بات کر رہا ہے، دستور کے اندر کی بات کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود تکلیف ہے۔ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لگڑ بگڑ جو نا آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ لگڑ بگڑ پہ گلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لگڑ بگڑ کس کو کہا ہے؟ بھئی لگڑ بگڑ کو کہا ہے۔ تو یہ لگڑ بگڑ آپ کو سمجھ آ گئے کہ کون ہے اور کس کے کہنے پہ چھوڑے ہیں؟ تو آپ کیا یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی کمپنی کے ایما پہ اٹھائی گئی ہے یہ بند ہونی چاہیے؟ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے۔ ہم پاکستان کے دستور کے پابند تھے، ہم پاکستان کے دستور کے پابند رہیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ اگلے مقرر آ جائیں، میں پھر مطالبہ کروں گا آپ سب سے، جتنے صدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مولانا کی تقریر ہر جورسٹ کو، ہر وکیل کو پہنچنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ پاکستان کے عوام جو بالغ شہری ہے پاکستان میں، میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، ان سب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا یہ تقریر دستور کے خلاف ہے؟ اس سے مفاد کس کا خراب ہو رہا ہے؟ مشورہ کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا آج تک مولانا کی تقریر 11 تاریخ کو ہوئی، آج 19 تاریخ ہے، 8 دن ہو گئے نا جی، 8 دن میں کسی نے اس کے کانٹنٹ سے انکار کیا؟ صرف یہ کہا جی آپ نے شہیدوں کو کچھ کہا ہے۔ بھئی شہیدوں کو کیا کچھ کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ سارے وکیل بیٹھے ہو یہاں پہ، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یار ساری رات آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ ساری رات جاگ کے کیس تیار کرتے ہو، تو میں شاید آپ کو، میں اگر آپ کا کلائنٹ ہوں یا ایک عام شہری ہوں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ کون سا احسان کر رہے ہو، آپ نے آپ کیا یہ پیشہ۔
تو آپ نے آپ کیا ہے، ویسے بھی یہ شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، مگر ایسا نہ کریں، شہداء کی توہین خدا نہ خواستہ ہم نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہو، ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کو آگے چلنے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر آپ نے باقی تقریر بھی جو ہے نا وہ سننی ہے تو آپ ریمیننگ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو، باقی حصہ بھی، مگر اس میں سارا ڈسپیوٹ اس ایک جملے پہ کھڑا کیا گیا اور بدتمیزی یہاں سے شروع کی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔